لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق پچھلی دو نشستوں سے جو درس چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت التوب اور اسی سے اللہ رب العالمین کا جو نام ہے التواب، اس کا معنی، مفہوم، اس سے متعلق دلائل، اور پھر التواب جو یعنی صیغہ مبالغہ ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اور پچھلی نشست میں اللہ رب العالمین التواب اس نام کے ساتھ بطور ایک عبد، ایک بندہ، بندگی کیسے ہونی چاہیے، کیسے تعبد ہے ہونا چاہیے، اور اس نام کا اثر ہماری زندگی پر کیسے ہو، یہ بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آج کی جو نشست ہے التواب سے متعلق تیسری اور آخری نشست ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں دو باتیں میں رکھوں گا آج کے درس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ سے متعلق اہل علم نے جس پہلو سے سمجھائے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ سے متعلق معرفت حاصل کرنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ کیونکہ اشرف العلوم ہے، یہ اللہ کی ذات سے متعلق پڑھنا۔ ایسے میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جب کہتے ہیں تو دین کی فقہ میں سب سے بڑی چیز اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اللہ کے صفات ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں جب ہم لوگوں نے تقریباً آج سے 2 ماہ ہو گئے العطا، صفت العطا پڑھے تھے، صفت العطا اور صفت المنع، دونوں صفتوں کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا 2 نشستوں میں۔ اس میں میں نے تمہیدی طور پر ایک بات یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جس کو اصطلاح میں الاسماء المتقابلہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت العطا کے ساتھ صفت المنع، اس کو ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت المنع ہے، اسی نقطۂ نظر سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مطلب روک رکھتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس کو اس کے مقابل نام کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، اسی میں وہ کمال ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو آج کے درس میں بتانی ہے مجھے، وہ یہ التواب کو سامنے رکھ کر کے، اس کا تعلق صرف التواب سے نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیگر اسماء حسنہ سے بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی اسم کو اپنے کسی اور نام کے ساتھ جب جوڑ کر پیش کرتے ہیں، یعنی یہاں پر دیکھیے التواب ہے، التواب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسماء حسنہ میں سے کس کس نام کو جوڑ کے پیش کیا، ان دونوں کا آپس میں ربط، اور پھر جس آیت کریمہ کے اختتام میں یہ نام التواب جس نام کے ساتھ آیا ہے، ان دونوں ناموں کا آپسی تعلق اور اس آیت کریمہ کے پیغام سے تعلق کیا ہے، یہ فقہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کے اختتام میں کوئی بھی 2 آیتیں آ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہمارا تفصیلی موضوع نہیں، میں نے اس پر مستقل درس دیا ہے الحمدللہ، بہت شروع میں، آغاز میں، جو مرکز الدراسات الاسلامیہ SES کا جو چینل ہے، اس کے بالکل اوائل میں جو دروس ہوئے ہیں، اس میں مستقل ایک درس ہوا ہے۔ تو التواب کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 ناموں کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا ہے، ایک حکیم، ایک رحیم، الگ الگ۔ مثلا آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اوائل میں جہاں ایک معاشرتی اور سماجی زندگی پر بحث کی گئی ہے، میاں بیوی کے تعلق کو لے کر، ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، اس سے تخلص اور چھٹکارا کیسے ہوگا، وہ احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے جو لعان کا جو مسئلہ ہے، اس کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس سے پہلی والی آیات میں ایک عورت اپنی بیوی پر، ایک بیوی اپنی عورت پر
شان نزول ایک الگ چیز ہے. شان نزول میں سبب نزول کی اگر بات کرتے ہیں تو فعلاً یعنی کس سے غلطی ہوئی, ایک بیوی سے غلطی ہوئی تھی. بات اس کی نہیں ہے کہ سبب نزول میں کیا رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی شوہر پر الزام لگاتی ہے, شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے, تو ایک لعان کا جو مسئلہ ہے, ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کی جو بات ہے, اور ظاہر بات ہے اس میں جو آثم ہوگا, جس سے نافرمانی ہوئی ہوگی, جس سے غلطی ہوئی ہوگی, توبہ تو ہے ہی, ساتھ میں اگر جو قضا سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, قاضی کے پاس وہ مسئلہ چلا گیا ہے, تو شرعی آئین کے اعتبار سے اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے. تو اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا, فضل شامل حال نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی, تو انسان ہلاک ہو گیا ہوتا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. بھلے ہی انسان گناہ ہوتے ہی توبہ کر لے, یا تواب کا یہ معنی بتا رہا ہوں صیغہ مبالغہ کے اعتبار سے, اللہ نے کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اس آیت کریمہ اور اس قصے کے پس منظر میں سوچ کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں, تواب ہیں. ایک انسان گناہ ہوا فوراً توبہ کر لے, یا گناہ کے بعد ٹال مٹول کرتا رہے, یا پیچھے ہٹتا رہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا, مجھ سے نہیں ہوا, انہوں نے کیا, ایسے ہوا, باتیں بنائیں, قسمیں کھا لیں, جھوٹی قسم کھا لیں, بعد میں احساس ہوا تب بھی وہ توبہ کر لے, پھر بھی اللہ تواب ہے. یعنی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تواب ہے. تم آغاز میں کرو یا بالکل مطلب باتیں بناتے 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 کسی دن احساس ہوا اور اس دن تم کر لیے, اور وہ احساس بھی کیسے ہوتا ہے وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ تواب ہے, یہ اصل نتیجہ ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز, اللہ نے تواب کے ساتھ حکیم کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی, اوامر ہوں نواہی ہوں, مأمورات ہوں کہ منہیات ہوں, جس سے اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا, جس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے, یا مطلب شرعی اعتبار سے اللہ رب العالمین کا ہر حکم حکیمانہ ہے. تواب کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین توبہ قبول کر لیتے ہیں, اس کی توبہ کی توفیق دیتے ہیں ساتھ میں, لیکن بحیثیت آثم, ایک عصیان, ایک نافرمانی جو اس سے ہوئی ہے, مملکت اسلامیہ کے تحت قضا کے نتیجے میں اس پر جو حکم جاری ہوتا ہے کہ اب اس پر حد جاری کی جائے گی کسی گناہ کے نتیجے میں, زنا سے متعلق, چوری سے متعلق وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہیں, لیکن اس کے لیے یہ جو دنیا میں سزائیں رکھی ہوئی ہیں, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح کی پکڑ ہوتی ہے, گرفت ہوتی ہے, کسی طرح کی سزا سے کسی بھی ناحیے سے. مان لیجیے کہ مسلم حکومت نہیں ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے, ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے, انگلینڈ میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی گرفت فرماتے ہیں کسی بھی پہلو سے, جس سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین تواب یا حکیم, یعنی اس پر جو آفتیں آتی ہیں یہ بے معنی نہیں, حکیمانہ ہے. اس لیے کہ قیامت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب بہت اہون ہے, ہلکا ہے, معمولی ہے. تو اللہ رب العالمین تواب ہیں, تائب کے حق میں توبہ قبول کرتے ہیں, اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے کسی طرح سے پاک کر دیتے ہیں اس دنیا ہی میں. تو جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ حکیمانہ ہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, یہ ربط ہے اس کا. قرآن میں تواب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رحیم کا بھی اسم ذکر فرمایا ہے, وہ تو کئی جگہ پر ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کا ایک گناہ, بد اخلاقی کی ایک شکل ہے وہ, ان ساری چیزوں کو بیان کر کے اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تواب ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں, اس کو رحم فرماتے ہیں, اور آگے کی زندگی اس کی درست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تو یہ بھی ایک فقہ ضروری ہے کہ اللہ نے اس نام کے ساتھ اس نام کو ذکر فرمایا, اور اس آیت کریمہ کے اس پیغام میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے ضمن میں اللہ نے ان دونوں ناموں کو ان کے ساتھ جوڑا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھو خصوصیت کے ساتھ ابن کثیر رحمہ اللہ اس جانب بہت توجہ دیتے ہیں, اور ہمارے ماضی قریب کے علماء میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, دیگر اصحاب علم خصوصیت کے ساتھ یہ کوئی پہلو اس سے جو مطلب چھوٹ نہیں پاتا ہے ان دو تفاسیر میں. دیگر تفاسیر میں بھی بات ان دو تفسیروں ہی میں نہیں ہے. آج کے ہماری اس نشست میں ایک تو یہ بات رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تواب کو
الحکیم اور الرحیم ان دو ناموں کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا ہے. اس طرح سے دیگر اسماء حسنہ کو بھی سامنے رکھ کر کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو آج کی نشست میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کی جو توبہ قبول کرتے ہیں اس کی اہل علم دو نوعیتیں بتاتے ہیں، اور دو نوعیتیں ایسی ہیں سبحان اللہ جس سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. کتنا ہی سخت دل انسان ہو اس کا دل بالکل موم بن جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی رأفت، اس کی رحمت کی جو وسعت ہے اس پر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی کیا ذات ہے. اللہ تعالیٰ التواب ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی میں عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا تھا، یہ جو متن ہے القصیدہ النونیہ کا، اس کی شرح کئی اصحاب علم نے کی ہیں. شیخ خلیل حراس کی شرح زیادہ جو ہے متوازن ہے، اور بہت مختصر بھی نہیں ہے، بہت مطول بھی نہیں ہے. بہرحال یہ اہل سنہ کا کل جو منہج ہے ہر باب میں اس کو آپ نے اشعار میں ڈھالا ہے. تقریباً 5 سے 6 ہزار کے قریب اشعار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اس میں التواب سے متعلق حافظ ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ التَّوَّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ، یعنی التواب اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے اس کی صفت ہے التوب. وَكَذَلِكَ التَّوَّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نوعان. اللہ تعالیٰ بندے کی جو توبہ قبول کرتے ہیں نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں. وَالتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نوعان، دو نوعیتیں کیا ہیں؟ وہ کہا کہ اذن بتوبۃ عبدہ وقبولها بعد المتاب بمنت المنان. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ التواب ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نافرمان کا دل بدلتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کی ذہن سازی ہوتی ہے، گویا کہ اس کا دل اللہ رب العالمین نرم کرتے ہیں، اس کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں رب العالمین، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ تم توبہ کر لو. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ التواب ہے تو صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے پاس آئے اور توبہ کر لے تو جو ہے اس کی توبہ قبول کریں گے، اتنا ہی نہیں. بلکہ مان لیجیے ایک آدمی 40 سال تک مان لیجیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کا دشمن ہے، مسجدیں ڈھائی ہیں اس نے، اہل ایمان کا قتل کیا. میں ایک بڑے نافرمان کی بات کر رہا ہوں، عام نافرمان کی نہیں. جس نے مان لیجیے کہ کسی نے نبی کو قتل کیا ہے، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، یا نبی کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اس نے، عام اہل ایمان کو قتل کیا ہے. اللہ کا دین جو ہے اس سے متعلق کوئی ایک لفظ بھی سننا اسے گوارا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے حق میں سب و شتم کیا ہے، شرک کیا ہے، بلکہ شرک کا ماحول بنایا ہے. اس نے لوگوں کو شرک پر آمادہ کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے اس پر، جو اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ روکا ہے. اس طرح کے نافرمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ التواب ہیں کہ اسے مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اسے ماحول بناتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اسے سمجھ بوجھ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو مائل کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، اسے آپ قبول کر لیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ اس کے اواخر میں وہ 3 صحابہ کا ذکر ہے نہیں، کعب بن مالک کا، مرارہ بن ربی کا، ہلال بن امیہ کا، رضی اللہ عنہ اجمعین، جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں. اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جو آیت کریمہ نازل فرمائی، ایک کے بعد دیگر 2 آیتیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. اس کے بعد اللہ نے کہا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیہ ثم تاب عليهم. اب دیکھو سبحان اللہ، ثم تاب عليهم کیوں؟ لیتوبوا، ثم تاب عليهم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی دیکھو یہ جو 3 لوگ ہیں جن سے ایک طرح سی چوک ہوئی، پہل نہیں ہو پائی، بحیثیت بشر کچھ غفلت کے آثار ہو گئے، آثار ان میں نمایاں تھے، پیچھے رہ گئے وہ. اور جو لوگ ارادتاً پورے ایک پلان کے تحت
پیچھے رہ گئے تھے منافقین، یہ ان کی صف میں آ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھو ایک انسان کو، جب ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، آپ اسے ڈانٹتے ہیں، اسے برا بلا کہتے ہیں، یا اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، اور ایسی صورت میں کوئی اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ انہوں نے عزت والا معاملہ نہیں کیا، آپ ہمارے پاس آ جائیے، تو پھر انسان بہک سکتا ہے، مزید تیزی دکھا سکتا ہے۔ جو غفلت میں اس سے گناہ ہوا ہے، اب ارادتاً گناہ کرے گا وہ، ہاں میں ایسے ہی کروں گا چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ، اللہ کے رسول نے گفتگو نہیں فرمائی ان کے ساتھ، صحابہ کو سلام کرنے سے بات چیت بند کرنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھتے نہیں تھے ان کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیکاٹ کیا ان کا، اور اتنا عظیم ماحول کہ ایک ایک منٹ بھی 50 دن کا لگ سکتا تھا، لیکن 50 دن نکالے گئے اس میں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ رب العالمین نے ان پر رحم کیا۔ تاب علی، رحم کرنے کے معنی میں، توفیق دینے کے معنی میں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یعنی اللہ رب العالمین التواب ہیں، تو اس کا ایک معنی یہ ہے، اس کی ایک قسم یہ کہ اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ آج ایک بندے سے گناہ ہوا ہے، مان لیجیے کہ 40 سال تک، 20 سال تک، 30 سال تک، الگ الگ انسان کی بات ہے، وہ گناہوں پر تھا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں ظاہر اعتبار سے، آج اس نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، ٹھیک ہے، توبہ کی توفیق کس نے دی، اس کا دل بدلا کس نے؟ ان کی تقریر سن کر، ان کا بیان سن کر، ان کی تحریر سن کر، ان کی صحبت میں رہ کر، لیکن وہ ماحول کس نے بنا کے دیا اس کو؟ کس نے وہ مقدر کیا اس کے لیے؟ کس نے اس کو وہ ساری چیزیں فراہم کی جو آج اس کے اندر ہم تبدیلی دیکھتے ہیں؟ کیا کسی کا رول رہا ہے آخر میں صرف توبہ کرنے سے اللہ نے توبہ قبول کی؟ وہ دوسری قسم ہے، وہ تو اللہ رب العالمین التواب ہے، اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، وہ اس کا ایک پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں تاکہ وہ اللہ کے حضور آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اتنے سالوں سے قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہم گانے سنتے تھے، ہم جو ہے ماں باپ کے نافرمان تھے، ہم جو ہے حرام کھاتے تھے، ہم فلمیں دیکھتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں جو ہے، آج ہم نے اللہ سے جو ہے مطلب توبہ کیا، اللہ نے آج ہم کو ہمارے اندر سدھار آیا ہے۔ تو توبہ کی توفیق کس نے دی؟ دل کس نے بدلا آپ کا؟ یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہے، اس کی ایک قسم، کیوں؟ اس کی اہمیت بہت اہمیت ہے اس بات کی، پہلی قسم کی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ الذنوب خود جمع کا صیغہ ہے، الذنوب خود جمع کا صیغہ ہے، اس پر جو الف لام آیا ہے وہ خود استغراق کے لیے ہے کہ سب طرح کے گناہ، لیکن مزید جمیعا مؤکد کرتا ہے جملے کو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہیں، رحیم ہیں، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سے اگر توبہ کرتا ہے انسان، اس آیت کریمہ میں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اسے ایک قید لگائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ جو توبہ کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مطلق کہا نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن اس میں مزید وضاحت نہیں ہے کس کے گناہوں کو معاف کریں گے، کس فرد کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار، یہ بھی دیکھیے صیغہ مبالغہ، صیغہ مبالغہ، یعنی اللہ رب العالمین کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اور کتنے ہی گناہ مرحلہ کر کے گناہ کر کے معافی مانگتا رہے، اللہ غفار ہے۔ تو لیکن اللہ نے یہاں پر جو ہے مطلق نہیں کہا، مقید، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، میں یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور خوب معاف کرنے والا ہوں، اور جب معافی مانگیں گے تب تک معاف کرنے والا ہوں، کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے گا۔
جو توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اب جب اللہ نے یہاں پر توبہ کی قید لگا دی کہ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کریں گے، اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب کی قسم یہ ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، تو اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ، کیونکہ اللہ غفار ہے یقیناً، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے گا تو توبہ کی توفیق ملنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ التواب ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، توبہ کی پہلی قسم ہے، اور توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، لمن تاب شرط ہی لگائے اللہ نے، اور اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفار ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ البتہ ایک بات یہ ہے جسے شیخ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ نے بطور تنبیہ ذکر کی کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک مسلمان شرک نہیں کیا ہے، موحد ہے، بحیثیت بشر اس سے کافی گناہ ہوئے ہیں، اگر اس نے توبہ نہیں کی، مثلا کسی گناہ میں تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، یا چوری کرتا تھا مثلا، یا مطلب یعنی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، غلط بل بناتا تھا، مثلا سود خوری تھی اس کی، یا جھوٹ بولتا تھا، وہ بیوی بچوں کے حق میں وہ کچا تھا، یا بیوی شوہر اور بچوں کے حق میں کچی تھی، استاذ ٹھیک نہیں تھا، یا سمجھ رہے نا آپ، کوئی کسی طرح کی بھی نافرمانی، ایسے میں اس نے توبہ بھی نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی، اب اس کے لیے کیا بات ہوگی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا والی بات ہوگی، یا اس قید کے ساتھ کہ انی لغفار لمن تاب، اس نے تو توبہ نہیں کی نا۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اس کی موت ہوتی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے، لیکن توحید پر قائم تھا، توبہ سے مراد اس نے الفاظ میں نہیں کہا، لیکن اسے ہمیشہ ایک ندامت سی تھی کہ مجھ سے چوک ہو رہی ہے، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، یہ حرام ہے لیکن میں کر رہا ہوں، یہ حرام رہے گا شریعت میں، مجھے میرے لیے کوئی معنی نہیں، تو میں سامان ہی نہیں رہے گا وہ، لیکن ان چیز کو حرام سمجھتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ دیکھو میرے سے کس سے کتنی غلطیاں ہو رہی مجھ سے، لیکن توبہ نہیں کی اس نے، کہہ رہا کہ مجھ سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ جو جذبات ہوں گے نا، وہ بھی اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اس کے دیگر گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، جو شرک کے علاوہ بہت سارے گناہ تھے لیکن توبہ کے بغیر مرا ہو۔ تو لمن تاب کی جو قید اللہ نے لگائی ہے، اسے اللہ کی مشیت سے جوڑ کے رکھا اللہ نے، اس قید کو بھی۔ اب وسعت دیکھیں اللہ کے التواب ہونے کی، یہ پہلی قسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہے کہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرط لگائی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ التواب ہے، توبہ کتنا معنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ التواب ہے، توبہ کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دوسری نوعیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ توفیق دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ کی کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، توبہ ایک عبادت ہے، ایک اعزاز ہے، ایک ہوتا نہیں، ایک آدمی کسی ادارے میں رہتا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس نے چوری کر لی، مثلا گناہ کا کام کر دیا، سب کے سامنے اسے سزا دی جاتی ہے، اس نے توبہ کا جرم کا اقرار کر لیا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بدترین طرح کی سزا دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے وہ ایک مجرم مانا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب ایک مجرم، جو اتنا بڑا مجرم کہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرایا کسی کو، اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، وہ اللہ سے جب توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتے ہیں، اس کے لیے بلند مقام دیتے ہیں، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جنت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، اپنے مقربین میں سے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی جو اتنے بڑے گناہ تھے، شرک اور دیگر گناہ تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیتے ہیں، اس کے مزید مقام بڑھاتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اس کی محبت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، وہ اللہ رب العالمین کے پاس ایسے ہوتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں ہوا ہے، اس سے کچھ ہوا ہی نہیں اس سے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ التواب میں ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہے۔ اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الشورى میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرنے سب جانتے ہیں رب العالمین، تم جتنے جو تم معافی مانگتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں، قبول کرتے رہتے ہیں رب العالمین، التواب ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں التواب سے متعلق۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والی نشست میں اللہ رب العالمین کی کوئی اور صفت یا کوئی اور نام
انشاءاللہ ہم لے کر کے آئیں گے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، سعادت دے، اور اللہ کے اسماء الحسنہ کو پڑھنے کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ حسب طاقت اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ظاہر میں باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ سے لو لگانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمیں اس کے دین کے لیے مخلص بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، اور ہمارے معاون خاص ہمارے عمرو بن الیاس کو، ہمارے اہلیہ کو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے اس نشست کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توابین میں سے بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سعادت مند مسلمان بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.